F-20 کے بارے میں اتنا کچھ پڑھنے اور جاننے کے بعد اچانک یہ پتہ چلا کہ پاک فضائیہ نے اس جہاز کو اپنے فلیٹ میں شامل کرنے کے لیے 1965 اور 71 کی جنگوں میں حصہ لینے والے ایک مایہ ناز فائٹر پائلٹ گروپ کیپٹن عباس مرزا کو بطور ٹیسٹ پائلٹ ایویلیویشن کے لیے امریکہ بھجوایا ہے۔ عباس مرزا صاحب بعد میں ایئر وائس مارشل کے رینک سے ریٹائر ہوئے۔ وہ ان دنوں ایئر ہیڈ کوارٹرز پشاور میں پوسٹڈ تھے۔ خوش قسمتی سے آج انہوں نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تفصیلی وقت دیا، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ مگر ان سے بات کرنے سے پہلے آئیے اس وقت کے حالات اور پاک فضائیہ کی فورس کمپوزیشن پر نظر ڈالتے ہیں۔ پاک فضائیہ کے فلیٹ میں 1968 میں شامل کیے گئے مراج طیارے اعلیٰ کارکردگی کے حامل تھے، لیکن 50 کی دہائی کی یہ فرانسیسی ٹیکنالوجی فرنٹ لائن کے طور پر نہیں گنی جاتی تھی اور مینٹیننس کے لحاظ سے بھی یہ ایک مہنگا جہاز تھا۔ F-86 جہاز فضائیہ سے 1980 میں ریٹائر کیے جا چکے تھے اور ان کی جگہ لینے والا چینی جہاز F-6 تھا، جو بنیادی طور پر ایک انٹرسیپٹر تھا۔ پاک فضائیہ کے اس وقت کے سربراہ ایئر چیف مارشل انور شمیم کی مؤثر سفارتی کوششوں کی بدولت پاک فضائیہ امریکہ سے انتہائی امپریسو جہاز F-16 حاصل کرنے میں کامیاب تو ہو گئی، مگر یہ تعداد اگلے 3 سے 4 سال میں مکمل ہونا تھی۔ اس سلسلے میں A-10 تھنڈر بولٹ اور A-7 کورسیئر جہازوں کے علاوہ پاک فضائیہ کو اس وقت کا موسٹ ماڈرن جہاز F-20 آفر کیا گیا۔ A-10 اور A-7 صرف اٹیک رول میں استعمال ہو سکتے تھے، اس لیے پاک فضائیہ کی زیادہ دلچسپی F-20 میں ہی رہی۔ آئیے اب اس طیارے کی ایویلیویشن کرنے والے گروپ کیپٹن عباس مرزا کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، مجھے بچپن ہی سے پائلٹ بننے کا جنون تھا۔ اسی شوق کے نتیجے میں وہ PF کالج سرگودا سے ہوتے ہوئے 1960 میں سینئر کیبریج مکمل کرنے کے بعد 34ویں GDP کورس کا حصہ بن کر PAF اکیڈمی رسالپور پہنچ گئے اور باقی تربیت کے لیے امریکہ بھیج دیے گئے۔ اس طرح انہوں نے 9 عمری میں ہی امریکن اور پاکستانی فلائنگ ونگ حاصل کر لیے۔ امریکہ سے واپس آنے پر پہلے ان کی پوسٹنگ نمبر 2 اسکواڈرن اور بعد میں F-86 جہازوں پر مشتمل نمبر 11 اسکواڈرن میں ہو گئی، جہاں ان کے اسکواڈرن کمانڈرز میں پاک فضائیہ کے بعد میں بننے والے سربراہ ایئر چیف مارشل انور شمیم اور فضائیہ کے مایہ ناز پائلٹ MM عالم تھے، جسے وہ اپنے لیے خوش قسمتی اور اعزاز سمجھتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات جو ان کے کریڈٹ میں ہے کہ پاک فضائیہ کے اس C-130 جہاز کے کریش کی انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ بھی رہے، جس میں جنرل ضیاء الحق اور ان کے ساتھی ایک المناک حادثے میں شہید ہوئے۔ وہ 1994 میں پاک فضائیہ سے ریٹائر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد تقریباً 2.5 سال برما اور ویتنام میں پاکستان کے سفیر بھی رہے۔ فلائنگ کے لیے ان کا شوق ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں راولپنڈی فلائنگ کلب لے گیا، جہاں سے پرائیویٹ پائلٹ لائسنس حاصل کرنے کے بعد ایک کمپنی میں ان مینڈ ایریل وہیکل کے ٹیسٹ پائلٹ کے طور پر 100 گھنٹے سے زیادہ فلائنگ کی، جس کا آنے والے وقتوں میں اس شعبے میں ایڈوانسمنٹ میں پاکستان اور پاک فضائیہ کو بہت فائدہ ہوا۔